بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ المسألۃ التاسعۃ عشرہ فی نفی المعانی والاحوال والصفات الزائدۃ فی الاعیان۔ قال والمعانی والاحوال والصفات الزائدہ عیناً۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کشف المراد میں صفات باری تعالیٰ کے بیان میں ہے اور فصل دوم کے 19ویں مسئلے کے بارے میں گفتگو ہے کہ یہ مسئلہ بھی مشہور و معروف مسئلہ ہے کہ صفات پروردگار عالم آیا زائد بر ذات ہے، عین ذات ہے، کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اس بحث کے اندر 2-3 نکات پر توجہ کرنی چاہیے۔ پہلا نکتہ یہ کہ صفات پروردگار عالم مفہوماً ایک دوسرے سے جدا ہے۔ صفات مفہوماً ایک دوسرے سے جدا ہیں، یعنی مفہوم علم غیر از مفہوم قدرت ہے، مفہوم قدرت غیر از مفہوم حیات ہے، مفہوم حیات غیر از مفہوم ارادہ ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مفہوماً صفات مختلف ہے۔ مصداق کے اعتبار سے خارج میں دیکھا جائے، خارج میں مصداقاً صفات باری تعالیٰ کس طریقے سے ہے، یہاں پر معروف 3 نظریات ہیں، اگرچہ یہاں پر علامہ نے دوسرے طریقے سے تفصیل بیان کی ہے، لیکن جو مشہور ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ ایک نظریہ اشاعرہ کا ہے۔ اشاعرہ کا ماننا ہے کہ صفات خدا زائد بر ذات ہے۔ کیا ہے؟ صفات پروردگار عالم زائد بر ذات ہے۔ زائد بر ذات یعنی مغائر ذات۔ یہ پہلے بھی میں نے کافی مرتبہ اس پر تاکید کی ہے، یعنی ذات علیحدہ ہے اور صفات علیحدہ ہے، ایسے یہ لوگ قائل ہیں۔ اچھا، ان کے اعتبار سے ذات خدا ایک ہے، پھر اس کے لیے صفت علم ہے، صفت قدرت ہے، صفت حیات ہے۔ وہ مشہور جو 8 صفتیں بیان کرتے ہیں کہ جن کو صفات ثبوتیہ بھی کہتے ہیں، خوب یہ ذات خدا ہے اور پھر اس کے لیے یہ جدا گنا صفات ثابت ہے۔ دوسرا نظریہ معتزلہ کا نظریہ ہے۔ معتزلہ کے لیے جو معروف نظر ہے وہ یہ ہے کہ ذات کو نائب مناب صفات قرار دیتے ہیں۔ ذات نائب مناب صفات ہے، کہ ابھی وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ یا دوسرے لفظوں میں معتزلہ صفات خدا کے منکر ہیں، صفات خدا کے منکر ہیں، لیکن ذات کو قائم مقام صفات قرار دیتے ہیں۔ صفات خدا کے منکر ہے لیکن ذات کو قائم مقام صفات قرار دیتے ہیں۔ یہ دوسرا نظریہ۔ تیسرا نظریہ کہ صفات خدا عین ذات ہے، صفات خدا عین ذات ہے مصداقاً۔ یہ امامیہ اور حکماء۔ باقی جو ہیں 2 نظریے وہ مفہوماً بھی اور مصداقاً دونوں میں شامل ہیں۔ جی مفہوماً تو جدا ہے، وہ تو سب تقریباً مانتے ہیں کہ مفہوماً صفات جدا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا۔ اصل جھگڑا ہے مصداق کے اعتبار سے، خارج کے اعتبار سے۔ اشاعرہ نے کہا کہ صفات خدا زائد بر ذات ہے، صفات جدا ہے، ذات جدا ہے۔ معتزلہ اصلاً مصداقاً صفت کے منکر ہو گئے، کہہ رہے ہیں کہ نہ، خارج میں فقط ذات ہے، وہی ذات قائم مقام صفات ہے۔
تیسرا نظریہ آیا ہمارا یعنی امامیہ کا اور حکمہ کا کہ نہ صفات خدا عین ذات ہے. درست ہے. اچھا اشعری نظریہ تو بالکل روشن ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یعنی ایک ذات ہے اور ایک صفت ہے. اور کہتے ہیں کہ بابا اصل مسئلہ یہ کہ ایک طرف سے ہم یہ بھی نہیں مان سکتے کہ خدا کے لیے صفات نہیں ہے. اب یہ نقص ہے. کیسے کہیں کہ صفت علیحدہ ہے، کیسے کہیں کہ خدا ہے لیکن اس کی صفات نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. دوسری جانب سے صفت کا مزاج اصلاً یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کہتے ہیں صفات یعنی غیر از موصوف ہے. صفت کا مزاج ہی ایسے جیسے آپ نے کہا کہ صفات یعنی غیر از موصوف ہے. لہذا ہم لوگ کہتے ہیں کہ صفات خدا زائد بر ذات ہے. یہ اشاعرہ کہتے ہیں اسے. معتزلی کہتا ہے کہ نہ. مہم ترین اشکال جو معتزلی اشاعرہ پر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگ 8 یا 9 خداؤں کے قائل ہو گئے. کیونکہ پرانے زمانے میں قدیم مترادف ہوتا تھا کس کے؟ خدا ہونے کے. اگر آپ نے کہا کہ ایک اور قدیم ہے یعنی دوسرا خدا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ صفات خدا زائد بر ذات ہیں. بلاخر غیر خدا تو ہوئی نا. صفات خدا کو جیسے ہی آپ نے کہا زائد بر ذات ہیں یعنی مغایر ذات ہیں، غیر خدا ہیں. بس خدا کے علاوہ 8 اور آپ قدیم مان رہے ہیں. تم لوگ تو بھائی نصارہ سے بھی بدتر ہو گئے کہ نصارہ نے 3 خدا بنا لیے، تم لوگوں نے تو 9 خدا بنا لیے. ایک ذات اور 8 صفات، یا بسا اوقات 7 صفات کہتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ 8 خداؤں کے قائل ہو گئے. ایک ذات اور 7 صفات. قدماء ثمانیہ، 8 قدیم. کہ بہت زیادہ اشاعرہ اور معتزلہ ایک دوسرے پر حملہ جب کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس قسم کی تعبیر استعمال کرتے ہیں. کہا کہ تم لوگ تو نصیریوں سے نصارہ سے بدتر ہو، مسیحیوں سے بدتر ہو. اچھا آغا معتزلی تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہہ رہا کہ ہم صفات کو مانتے ہی نہیں ہیں، فقط ذات ہے کیونکہ بسیط ہے. اچھا تو پھر کیا نعوذ باللہ خدا عالم نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں، معتزلی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خدا صفت علم نہیں رکھتا، لیکن ذات خدا کام وہ کرتی ہے کہ جو عالم کرتا ہے. خدا کے لیے صفت علم نہیں ہے لیکن ذات قائم مقامی صفت ہے. عالم سے آپ کی کیا توقع ہوتی ہے؟ ہر چیز کو جانتا ہے نا. خداوند متعال کے لیے صفت علم نہیں ہے لیکن ہر چیز کو جانتا ہے. ذات قائم مقامی صفت ہے. اگر صفت قدرت میں خدا کے لیے ثابت نہیں کرتا لیکن ذات خدا کام وہ کرتی ہے کہ جو قادر کرتا ہے. اگر صفت حیات میں خدا کے لیے ثابت نہیں کرتا لیکن ذات پروردگار عالم اسی طریقے سے ہے جیسے حی اور زندہ ہوتا ہے. یہ معروف ہے کہ معتزلہ ذات الہی کو قائم مقام صفات قرار دیتے. صفت میں ہوگی تو موصوف کیسے ہے؟ حالانکہ یہ انہوں نے معجزہ کیا. کیا کرے؟ علم بتا دیں عالم بنا دیں. یہ تو نہ کہا کہ نہ عالم نہیں ہے، صفت علم نہیں ہے لیکن ذات خدا ایسی ہے کہ جو عالم والا کام کرتا ہے. عجیب ہے، عجیب ہے، بھلے عجیب ہے بالکل. اسی لیے اشعری پھر معتزلیوں پر چیختے ہیں کہ عجیب ہو، خداوند متعال کو تمام صفات سے خالی کر دیا. یعنی صفت تو نہیں ہے نا، وہ عالم تو نہیں ہے. ولو ان کے بقول آپ کے کہ کام عالم والا کرا لیکن عالم تو نہیں ہے، صفت علم نہیں ہے. اور یہ بالصراحت غلط ہے، بالوجدان غلط ہے. نعوذ باللہ خدا کو آپ نے کمالات سے خالی کر دیا. یہ دونوں نظریات کہ معلوم ہے کہ واضح الفساد ہے. تیسرا نظریہ جو حکمہ اور امامیہ کا نظریہ ہے. حکمہ اور امامیہ کہتے ہیں کہ بابا ہم نہ تو صفات کے منکر ہیں اور نہ ہی کہتے ہیں کہ زائد بر ذات ہے. ایک ہی ذات ہے، وہی ذات عین علم ہے.
وہی ذات عین قدرت ہے، وہی ذات عین حیات ہے، ایسے ایسے. یعنی خارج میں ذات اور صفات علیحدہ نہیں ہے، وہی ایک ذات ہے کہ جو علم بھی ہے، ذات پروردگار عالم بھی ہے. مفہوماً جدا ہے لیکن خارج میں وہی ایک ذات بسیط ہے جو عین صفات ہے. یعنی وہی ذات عین علم ہے، وہی ذات عین قدرت ہے، وہی ذات عین حیات ہے. ایسے نہیں ہے کہ ذات جدا ہو اور صفت جدا ہو. اور کس نے کہا کہ حتماً صفت میں ایسے کہ حتماً موصوف سے جدا ہو؟ یہ کون سی کوئی آیت ہے، کوئی عقلی دلیل ہے اس پر؟ عام طور پر آپ لوگوں نے اس طریقے سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے. جن موارد میں آپ دیکھتے ہیں انسان کے مورد میں مثلاً صفت علم غیر ذات انسان ہے، لیکن اس کی یہ بات دلیل تھوڑی بنتی ہے کہ ہر جگہ پر حتماً ایسے ہونا چاہیے. دلیل تو نہیں ہے اس پر. یعنی یہ وہی منطقی زبان سے کہا جائے کہ یعنی آپ نے استقراء کیا، آپ کا استقراء ایسے ہوا کہ چند موارد پر آپ نے دیکھا کہ بھئی جہاں پر بھی ہم صفت دیکھتے ہیں وہاں پر صفت اور موصوف علیحدہ ہے. اما استقراء دلیل ظنی ہے، دلیل یقینی تو نہیں ہے. خدا کے مورد میں ایسے ہم لوگ ایسے کہتے ہیں علم کلہ کلہ العلم، قدرت کلہ کلہ القدرہ، حیات کلہ کلہ الحیات. درست ہے. ثبوت کے لیے کیا دلیل؟ کیا ثبوت کے لیے کیا دلیل؟ ثبوت کے لیے وجوب وجود ہے حضرت حق، کیونکہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود ہے یعنی کمال مطلق ہے. اگر صفات نہ ہو تو واجب الوجود نہیں رہتا. اگر صفات زائد بر ذات ہوں تو نقص لازم آتا ہے. خدا بھی کوئی چیز وجود میں ہی نہیں آئے تو کیسے خدا کو صفت کا حامل قرار دیتے؟ کیا مطلب؟ کیا یعنی وجود میں نہیں ہے یعنی کہ ادھر وجود میں تو آنی بھی نہیں چاہیے. کوئی مخلوق تھوڑی ہے خدا. خدا کی ایک صفت خالق ہونا، ٹھیک ہے نہ اس کے بارے میں گفتگو کی، یہ صفت فعل ہے. ابھی بحث ہماری صفات ذات میں ہو رہی ہے. انہوں گفتیم دیگے صفات فعل دیگے صفت فعل ہے، نہ کہ صفت ذات خدا ہے. ہاں وہ پہلے کر چکے ہیں کہ صفات فعل دیگے اعتبارات ہیں، صفت فعل ہے. بات ہو رہی ہے صفات ذات کے بارے میں، ذاتی جو صفات ہے وہاں پر ایسے ہی ہے. دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ یہاں پر دلیل فرماتے ہیں وہی وجوب وجود، واجب الوجود بالذات ہونا، صفات زائد بر ذات، واہ 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 جتنے بھی آپ باتیں کہتے ہیں ان تمام کی نفی ہوتی ہے. عین ذات ہونا ثابت ہو جاتا ہے. اگر ایک شے سے پھر آپ مختلف مفہوم کیسے انتزاع کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے جب آپ نے بنایا کہ وہ بسیط ہے، ابسط البسائط ہے، واحد محض ہے، وحدت حق حقیقیہ رکھتا ہے، خب پھر اسے مختلف مفاہیم کیسے انتزاع کرتے ہیں؟ علم، قدرت، حیات، مختلف مفاہیم کیسے انتزاع کرتے ہیں؟ مگر شیء واحد سے مختلف مفاہیم انتزاع ہو سکتے ہیں، مختلف صفات اس کے ہی ہو سکتی ہیں، جیاغا ہو سکتی ہیں ایک شے کے لیے مختلف صفات. مثلا یہ کتاب جو میرے سامنے ہے، یہ کتاب مخلوق خدا ہے یا نہ؟ ایک ہی کتاب ہے. مقدور خدا ہے یا نہ؟ معلوم خدا ہے یا نہ؟ ایک ہی کتاب ہے. مختلف عناوین آپ اسے انتزاع کر رہے ہیں، مختلف چیزیں، مخلوق بھی ہے، معلوم بھی ہے، مقدور بھی ہے. تو ہو سکتا ہے شیء واحد سے مختلف کمالات کو، صفات کو اگر انتزاع کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بحث ہے کہ پہلے کیونکہ صفات کی بحث کر بھی چکے لہذا لمبی چوڑی نہیں کر رہے. درست ہوا مسئلہ؟ دیکھیں آتے ہیں خود علامہ کی ترتیب کے ساتھ. یہ میں نے ترتیب بتائی کہ جو درست ترتیب ہے. یہاں پر علامہ کی ترتیب پر تھوڑا بہت اشکال ہے. المسألۃ التاسعۃ عشرہ، 19واں مسئلہ، فی نفی المعانی. آگا بیان کریں گے کہ بعض معتزلی خداوند منان کے لیے ذات کے علاوہ کچھ معانی کے قائل ہے. اعلیٰ معانی وہی صفات ہیں، احوالات. درست ہے. والاحوال، نفی احوال کے بیان میں، والصفات الزائدۃ فی الاعیان، اور
اعیان یعنی خارج، خارج میں صفات زائد ان کی نفی کے بارے میں، معانی احوال صفات زائدہ بر ذات تقریباً ایک ہی چیز ہے، کوئی دقیق تفاوت نہیں ہے۔ لہذا بعض لوگوں نے اشکال بھی کیا ہے کہ علامہ کا یہ جو بیان ہے صفات زائد اور معانی حقیقت میں سکے کے دو رخ ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، لہذا ان کو دو متفاوت نظریات کر کے بیان کرنا یہ بھی عجیب ہے جو علامہ نے یہاں پر کیا ہے۔ ایک یہ، اور دوسرا یہاں پر علامہ معتزلہ کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ وہ معانی کے قائل ہے، حالانکہ جو مشہور و معروف نظریہ معتزلہ کا ہے وہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ معتزلہ صفات کو زائد بر ذات قرار دیتے، تمام تقریباً مشہور یہی ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں اسفار کو، اٹھا کر دیکھیں شرح منظومہ کو، اٹھا کر دیکھیں دوسرے تیسری جتنی اور کتابیں بھی ہیں معاصرین میں سے، الہیات آغا سبحانی کی دوسری تیسری جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب میں معتزلہ کا یہی نظریہ پیش ہوا ہے جو میں نے عرض کیا۔ ہاں ہاں، لیکن یہ معتزلہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ وہ احوال کے قائل ہیں، ابھی عبارت پڑھیں گے دیکھیے گا۔ قال والمعانی والاحوال والصفات زائدۃ عینا، وجوب وجود دلالت کرتا ہے کہ معانی نہیں ہے، احوال نہیں ہے، صفات زائد ذات عینن نہیں ہے۔ عینن کیوں کہہ رہے ہیں؟ عینن اس لیے تاکہ مفہوماً کو خارج کرے، صفات کو زائد قرار دیتے مفہوماً ہم بھی، یعنی مقام ذہن کے اندر اگر دیکھیں تو ذات خدا کو جدا ہم سمجھتے، مفہوم کو جدا سمجھتے، مفہوم کی حد تک مفہوم خدا عین مفہوم علم نہیں ہے، مفہوماً ہاں، مفہوماً عین نہیں ہے، وہ علیحدہ مفہوم ہے، وہ علیحدہ مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے قدرت علیحدہ مفہوم ہے، حیات علیحدہ مفہوم ہے، لہذا قید لگا رہے ہیں یہاں پر خواجہ وصفات زائدۃ عینان، صفات زائد عینان یعنی خارج میں ہے۔ خوب آئے علامہ کو دیکھیں، اقولو مرحوم علامہ فرماتے ہیں ذہبت الاشاعرۃ الی ان للہ تعالی معانی قائمۃ بذاتہ، اشاعرہ اس نقطے کی طرف گئے کہ پروردگار عالم کے لیے کچھ معانی ہے، مثلا جیسے علم، حیات، قائمۃ بذاتہ، جو معانی قائم ہے ذات خدا کے ساتھ۔ یعنی وہ لوگ تعبیر ایسے استعمال کرتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں نا، وہ اشعریوں کی کتابیں، عالم بعلم، عالم بعلم، قادر بقدرت، ایسے 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 کہتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ القدرت والعلم وغیرہما من الصفات کے تقتضی القادریت والعالمیت والحییت الی غیرہا من باقی صفات، اعلیٰ وہ قدرت، علم اور ان کے علاوہ جو دوسری صفات تقاضا کرتی ہیں، قادریت کا، عالمیت کا، حییت کا، یا اس کے علاوہ اور صفات ہیں، مریدیت کا، درست ہے ایسے۔ ابو ہاشم اثبت احوالا، ابو ہاشم کہتا ہے کہ بھئی خدا کے لیے کچھ احوال ہیں، حالتیں ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، حالتیں ہیں، لیکن وہ غیر معلومت، پتہ نہیں کہ کیا ہے باقاعدہ طریقے سے، لیکن تعلم الذات علیہا، لیکن ذات ان کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے، احوال ہیں، حال ہے، درست ہے آقا۔ یہیں پر وہ جو المنطق میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ موجود اور معدوم کے درمیان حال کے قائل ہیں، پڑھا ہے نا بدیہیات کے اسباب توجہ میں سے ایک فقدان شبہ ہے، وہاں پر آغا مظفر نے ذکر کیا ہے کہ اشاعرہ وجود اور عدم کے درمیان ایک واسطے کو مانتے ہیں کہ جس کو حال کہتے ہیں، درست ہے۔ تو یہ لوگ بھی اسی طریقے سے ہیں۔ حق کے مطلب یہ ہے کہ خود احوال کے باب میں کہنا کیا چاہتا ہے کوئی بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا، بھئی آخر تو کیا رہا ہے، درست، خود توضیح نہیں دے پا رہا۔ اگر ان احوال کو صفات زائد قرار دے رہے ہو، یہ وہی اشاعرہ والی بات ہے، کہہ رہا ان کی بات نہیں کر رہا، بھائی عین ذات قرار دے لو، کہا کہ نہ وہ بات بھی نہیں کر رہا، وہ کیا بات کر رہے ہو،
کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا آج تک کوئی مطلب بیان نہیں کر پایا. ایک یہ اتحاد نصرانی کہ جو کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں اور ان کا اتحاد ہے. ان کی اتحاد سے کیا مراد ہے آج تک خود بھی توضیح نہیں دے پائے. اقانیم ثلاثہ. اور اسی طریقے سے کسب نجاریہ کہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. کسب کا نظریہ، کسب کیا ہے اس کا معنی بھی آج تک نہیں بیان کر پائے. اور تیسری چیز یہ احوال بہشمیہ، یہ ابو ہاشم وغیرہ جو احوال کی بات کرتے ہیں، حال، ان کا معنی بھی آج تک کوئی نہیں کر پائے. یا بعض لوگ ایسے کہتے ہیں اتحاد نصرانی، تفرع نظام اور یہ احوال بہشمیہ، ابو ہاشم وغیرہ جو احوال کی بات کرتے، آج تک ان کی کوئی درست طریقے سے تفسیر کر نہیں پایا. نہیں ان کے کو بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے، اصل غیر معقول بات کر رہے ہیں اس معنی میں. یہ جو غیر معلوم بتا رہے ہیں یہ خود ابو ہاشم بتا رہے ہیں. جی سمجھ میں نہیں آ رہا نا. اب کیا کریں، ادھر بھاگتا ہے تو مسئلہ صفات ذات بر ذات قرار دے تو قدمائے ثمانیہ کہاں جائے، بس پھر مار دو، چھوڑ دو ہوا میں. وَجَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُعْتَزِلَةِ أَثْبَتُوا لِلَّهِ تَعَالَى صِفَاتٍ زَائِدَةً عَلَى الذَّاتِ. کہ یہ میں نے کہا کہ یہ واقعاً مورد اشکال ہے. بابا معتزلہ کی رسمی نظر وہ ہے. اور علامہ کہتے ہیں کہ معتزلہ صفات ذات پر ذات مانتے ہیں. ہاں ایک گروہ، البتہ کہہ رہے ایک گروہ معتزلہ کا ایک گروہ خدا کے لیے صفات ذات پر ذات قرار دیتا ہے. لیکن جو معتزلہ کا رسمی نظریہ ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ ہی نہیں کیا کہ رسمی نظریہ کہ ذات قائم مقام صفات ہے، اس کو ذکر ہی نہیں کیا. وَهَذِهِ الْمَذَاهِبُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مذاہب ضعیف ہیں واقعاً اسی طریقے سے. لِأَنَّ وُجُوبَ الْوُجُودِ يَقْتَضِي نَفْيَ هَذِهِ الْأُمُورِ عَنْهُ. کیونکہ واجب الوجود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان امور میں سے کوئی بھی چیز آپ خدا کے لیے ثابت نہیں کر سکتے. نہ حال کو ثابت کر سکتے، نہ صفت زائد بر ذات کو ثابت کر سکتے. وجوب وجود کا تقاضا یہ ہے. کیوں بھائی وجوب وجود کا تقاضا ہے؟ اس لیے کہ روشن ہے لِأَنَّهُ تَعَالَى يَسْتَحِيلُ أَن يَتَّصِفَ بِصِفَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى ذَاتِهِ. کہ محال ہے کہ خداوند منان متصف ہو ایک ایسی صفت سے کہ جو مغائر ذات ہو، ذات جدا ہو اور صفت جدا ہو. زائد یعنی یہ ذات جدا صفت جدا. حالا نام آپ جو بھی دیں، سواء جعلناها معنن او حالن او صفتن، اللہ جو بھی کہے، آپ معنی کہیں، حال کہیں، صفت کہیں، بالاخر ایک چیز ایسی ہے کہ جو ذات الہی کے علاوہ آپ ثابت کرتے ہیں. اب نمیش ہے، یا تو لازم آئے گا کہ وہ بھی خدا کی طرح قدیم ہو اور خدا بن جائے، یا سب سے بدترین جو لازم آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ ذات خدا کو کمالات سے خالی کر دے رہے، باہر سے اس پر لے کر آ رہے. نعوذ باللہ مقام ذات میں علم نہیں ہے، الیاذ باللہ، ذات کو خالی کر دیا. لأن وجوب الوجود یقتضی الاستغناء عن کل شیء. بابا واجب الوجود کا تقاضا یہ کہ وہ ہر چیز سے مستغنی ہے. اب اگر یہ صفات زائد بر ذات ہوں تو بالاخر ذات ان صفات کی محتاج ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ بالاخر غیر خدا ہے، غیر ذات ہے. جب غیر ذات ہے، غیر خدا ہے، تو ذات کو تو آپ ان صفات کا محتاج بنا رہے ہیں نا. ایسے علامہ ایسے وارد ہو رہا ہے. لأن وجوب الوجود یقتضی الاستغناء عن کل شیء. وجوب وجود کا تقاضا یہ کہ وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو. پس فلا یفتقر فی کونہ قادرا الی صفت القدرہ. پس خداوند متعال اپنے قادر ہونے میں صفت قدرت کا محتاج نہیں ہے. اگر زائد بر ذات ہو یعنی غیر ذات ہو، بالاخر قدرت میں اس کا محتاج ہوا یا نہیں ہوا؟ صفت غیر خدا ہے نا، خود خدا تو نہیں ہے قدرت بقول آپ کے. جب خود خدا نہیں ہے تو خدا کی قدرت اس سے ہے، قدرت سے ہے، اور قدرت غیر خدا ہے. بس خدا غیر خدا کی طرف محتاج ہوا، واجب الوجود غیر واجب الوجود کی طرف محتاج ہوا نا. نہیں، اس میں یہ ایک مثلا اگر ہم نے خود
صفات کا خالق ہی خدا ہے تو پھر کیا اس میں محتاجی نہیں لازم آئے گی؟ کیسے محتاج نہیں؟ جب قدرت ہی نہیں ہے تو کیسے قدرت کو خلق کیا؟ فاقد الشے موتی شے ہوگا کیا؟ یہ تو نظام سے بڑا بھی معجزہ ہو گیا بھائی. جب اس کے پاس قدرت ہی نہیں ہے تو کیسے خلق کیا قدرت کو؟ پھر تازہ یہ بات ہو جائے گی کہ قدرت حادث ہو، کہ یہ اشاعرہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ نہ قدرت قدیم ہے. آپ جیسے دفاع کر رہے ہیں اس طریقے سے وہ لوگ نہیں کہتے. اس صورت میں اگر قدرت کو خود اس نے خلق کیا ہے تو پہلا اشکال اس پر یہ معتزلہ یہ نہیں کہتے. اس صورت میں آپ صفات کو حادث مان رہے ہیں، قدیم نہیں ہے. دوسرا سب سے بڑا اشکال یہ کہ جب اس کو قدرت ہی نہیں ہے تو اس نے قدرت کو کس قدرت سے خلق کیا؟ نہیں، جو چیز خدا کے لیے خدا اس کے پاس میری جیب میں 1 ٹکا نہیں ہے، میں آپ کو 1 کروڑ دے دوں گا. کیسے دوں گا بھائی؟ فاقد الشے معطی شے نہیں ہو سکتا. یہ عقلی قانون ہے. جب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک بھکاری کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ 1 کروڑ کسی کو دان کر سکتا ہے، دے سکتا ہے؟ خدا کے پاس جسم نہیں، ہمیں کیسے دیا؟ نہ، خدا نے متعال کے پاس جسم کا کمال ہے. جسم نہیں ہے، جسم کی محدودیت نہیں ہے، لیکن جسم کا کمال. کس نے کہا کہ خدا کے پاس کمال نہیں؟ جسم کا کمال ہے. بالکل قدرت کا نہ، وہ کہہ رہے کہ ذات کے علاوہ کوئی اور چیز فرض نہیں کر سکتے ذات میں. بساطت باہمی خود بساطت خراب ہو جائے گی. میرا خدا پیتا اشکال ان کی میں وہ نہیں کر رہا، دفاع نہیں کر رہا. یعنی آپ کی طرف سے تو ہم تو کہتے ہیں کہ بابا خود کیوں آپ زائد کیوں بنا رہے ہیں؟ اصلا عین ذات ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کمال ہے، انہی چیز کو تو ہم صفات کہتے ہیں. اللہ عبارات ہونا شتا و حسن و قواعد، اب لفظ صرف تبدیل کر رہے ہیں، وغیرہ خود کمال مان رہے ہیں. آپ کمال مان رہے ہیں وہی صفات ہے. فلا یفتقر فی کونہ قادرا الی صفت القدرہ، پس وہ اپنے قادر ہونے میں محتاج نہیں ہوگا صفت قدرت کی طرف، جبکہ آپ کے نظریے کے مطابق محتاج بنتا ہے. ولا فی کونہ عالما الی صفت العلم، اور وہ اپنے عالم ہونے میں صفت علم کا محتاج نہیں ہے. ولا غیر ذلک من المعانی والاحوال، یا ولا غیر ذلک، یا ولا غیر ذلک. اگر صفت پر عطف کریں تو ولا غیر ذالک، اگر عالمن اور قادرن پر کریں تو ولا غیر ذالک من المعانی والاحوال، جو اور دوسرا آپ فرض کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا خدا کے. وانما قید الصفات بالزائدہ عینن، کیوں اس نے کہا کہ صفات کہ جو زائد ہیں عینن، ایسے کیوں کہا؟ کہتے ہیں لأنہ تعالی موصوف بصفات الکمال لیکن تلک الصفات نفس الذات فی الحقیقہ. آغا ہم تو یہ نہیں کہتے کہ خدا کے اندر صفات نہیں ہے، خدا موصوف ہے صفات کمال کے ساتھ، لیکن وہ صفات بذات خود ذات ہے، عین ذات ہے. وَإِنْ كَانَتْ مُغَائِرَةً لَهَا بِالْاعْتِبَار، یعنی اے مفہوماً، اگرچہ اعتبار اور مفہوم کے لحاظ سے وہ صفات جدا ہیں. درست ہے ہوگا؟ ہمارے پاس جو متون دینیہ کے اندر یہ مطلب روایات آل محمد میں خوب بیان ہوا ہے، دوسری جگہوں پر آپ کو نہیں ملے گا. یہ مطلب خود ہماری توحید صدوق دوسری تیسری جو کتابیں ہیں ان کے اندر بہت مزے سے بیان ہوا ہے، بہت ہی مزے سے بیان ہوا ہے. الحق والانصاف مثلا جو نہج البلاغہ کی، آپ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھتے ہیں، اب اس میں کیا کہتے ہیں؟ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، ایسے کہتے ہیں نا. اب کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے صفات ہے؟ امیر المومنین تو کہہ رہے ہیں کہ کمال اخلاص توحید یہ کہ خدا سے صفات کی نفی کریں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں پھر آپ؟ ہاں گا ہے نا، یہ تو ہے نا، خطبے میں تو ہے. امیر المومنین کا یہ جو جملہ ہے وہاں پر آپ جائیں گے نا، یہ جو کتابیں پڑھی ہیں ادھر وہ 3-4 مجموعے کے اوپر ایسے پڑھا ہے. قرآن ہے، نہج البلاغہ ایک، اس میں نہج البلاغہ اسی کو اٹھا کر لے کر آئے تو یہ نہج البلاغہ خطبے کو دیکھتے ہیں. وہ جو خوبصورت ہوگا کشن ملا ہوگا.
بابا اوپر کتابیں پڑھیے نا، ادھر آپ دیکھیں گے وہاں پر پڑھی، وہ چھوٹا سا ایسے ڈبہ ہے جس کے اندر پڑی ہوئی ہیں، یہ جو تحفے میں دیتے ہیں 4 چیزیں پڑھی ہوں گی، قرآن ہوگا، نہج البلاغہ، ہاں ارے امین، یہی ہے۔ یہ 13 رجب کو ایک مومن تھا بیچارہ، وہ دے کر گیا تھا۔ اچھا، تو اس میں آپ پہلے خطبے میں کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ شروع والے الفاظ کو چھوڑتے ہوئے یہاں پر آپ آتے ہیں، بیان کرتے کرتے اوپر سے بیان کرتے ہیں وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ وَكَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ، کہ کمال معرفت پروردگار یہ ہے کہ آپ اس کی تصدیق کریں، اور کمال تصدیق یہ ہے کہ آپ اس کی وحدانیت کے مقر ہو جائیں، اقرار کریں، اور کمال توحید حضرت حق یہ ہے کہ الاخلاص لہ، اعلیٰ سے اخلاص پر بھی گفتگو ہے کہ اس سے آگے چلتا ہوں، اس میں کام نہیں پھیلا۔ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، کمال اخلاص یہ ہے کہ آپ خدا سے صفات کی نفی کریں، یعنی معتزلہ کی طرح بنے نہ۔ اگلا جملہ دیکھیں، کیوں پروردگار عالم سے صفات کی نفی کرے؟ اس لیے کہ لے شہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، کیونکہ ہر صفت گواہی دیتی ہے کہ وہ غیر از موصوف ہے، وشہادت کل موصوف انہو غیر الصفہ، اور ہر موصوف گواہی دیتا ہے کہ وہ غیر از صفت ہے۔ درست ہے؟ ہاں نہ سنیں اس میں نکتہ ہے، یہ جو علت بیان ہو رہی ہے نا، ہمیں اصول میں بھی پڑھاتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو ذکر کیا ہے کہ العلت تعمم و تخصص، ایک اوپر سے حکم بیان کیا جائے اور بعد میں تعلیل ذکر کرے، تو یہ تعلیل اس حکم کی عمومیت کا فائدہ بھی دیتی ہے، تعمیم بھی دیتی ہے اس میں، اور اس میں تخصیص بھی لگاتی ہے۔ مثلا مولا نے آپ کو کہا کہ لا تاخذ الرمان، بھائی آپ کو کیا نہیں کھانا چاہیے؟ انار نہ کھائیں، کیوں؟ لِأَنَّهُ حَامِضٌ، وہ کیا ہے؟ کھٹا ہے۔ اب یہ جو لِأَنَّهُ حَامِضٌ اس پہلے حکم کی علت کو بیان کر رہا ہے، لیکن یہ لِأَنَّهُ حَامِضٌ کہتا ہے کہ ہر انار سے منع نہیں کیا، وہ جو کھٹا انار، اور یہی لِأَنَّهُ حَامِضٌ بیان کرتا ہے کہ صرف انار سے منع نہیں کیا بلکہ ہر وہ شے کہ جو کھٹی ہے۔ پس اس علت نے ایک لحاظ سے عمومیت دی کہ جو بھی کھٹی چیز ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں، اور اسی لِأَنَّهُ حَامِضٌ نے لا تاکل الرمان کو تخصیص بھی لگائے۔ درست، اسے کہتے ہیں العلت تعمم و تخصص۔ یہاں پر جو امیر المؤمنین علت بیان کر رہے ہیں نفی صفات کی، وہ جو علت بیان کر رہے ہیں وہ علت فقط صفات زائد بر ذات پر فٹ ہو رہی ہے۔ وہ جو علت ہے لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، اس لیے کہ ہر صفت گواہی دیتی ہے کہ وہ غیر از موصوف ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ وہاں پر ہے جہاں پر صفات زائد بر ذات ہو۔ یہ حکم لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر صفت زائد بر ذات ہو، لہذا اس علت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر جو مولا نے کہا وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، وہاں پر صفات سے مراد صفات زائد بر ذات ہے، نہ کہ صفات عین ذات۔ ان صفات کی نفی کرنا کہ جو زائد بر ذات ہے، وہ صفات ہیں کہ ان صفات میں ہر صفت بتاتی ہے کہ غیر از موصوف ہے، لیکن صفات عین ذات میں تو صفت یہ نہیں کہتی کہ وہ غیر از موصوف ہے، عین ذات میں صفت کہتی ہے کہ میں عین موصوف ہوں۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ وہ امامیت کی بات کریں، وہی نظریہ مفہوماً تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، اللہ مفہوم میں تو بحث ہی نہیں ہے، ان کے دیکھے قبول کر دی، ان کے قبول کر دی۔ اب بحث ہو رہا ہے کہ خود حقیقت میں خارج میں کیسے ہیں، تو یہاں پر معمولاً جو یہ کہتے ہیں کہ بابا مولا امیر علیہ السلام نے تو صفات کا انکار کیا، تو ہم کہیں گے مولا نے ان صفات کا انکار کیا ہے جو غیر موصوف ہے۔
صفات فعلیہ نہ صفات زائد بر ذات، صفات زائد بر ذات، صفات وہ ابھی بحث ہماری صفات ذاتیہ میں، فعلیہ کے ساتھ تو بحث ہی نہیں ہے، صحیح ان کے دیکھے معلوم ہے کہ جدا گانا چیز ہے، ان کے ساتھ تو ابھی ہماری گفتگو نہیں، بحث ہماری ہو رہی ہے ان صفات کے بارے میں کہ جو زائد بر ذات ہے، صفات ذاتیہ اور زائد بر ذات۔ تو مولا جو انکار کریں لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، کیونکہ ہر صفت گواہی دیتی ہے کہ غیر موصوف۔ کون سی صفت گواہی دیتی ہے غیر موصوف ہے؟ بھلے صفت زائد بر ذات، لہذا اس صفت کا انکار ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر موصوف کہتا ہے کہ وہ غیر صفت ہے؟ جہاں پر صفت زائد بر ذات ہو۔ بس مولا امیر علیہ السلام یہاں پر خطبے میں صفت زائد بر ذات کی بات کر رہے ہیں کہ خطبہ آگے بھی خوبصورت ہے۔ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ، پس جس نے بھی خدا کو موصوف کیا اس صفت زائد بر ذات سے، پس خدا کو مقرون کر دیا، ایک موصوف اور ایک صفت دونوں کا مجموعہ بنایا۔ اچھا اگر مجموعہ بنایا مقرون کیا اس کو تو کیا ہو جائے گا؟ ومن کرنہ فقد ثناہ، جس نے خدا کے ساتھ صفت کو ملا دیا اس نے خدا کے بارے میں دوئیت کی بات کی کہ دو ہے، ایک صفت اور ایک موصوف۔ اچھا ومن ثناہ فقد جزاہ، جس نے کہا کہ وہ دو ہے پس خدا کے دو تو جز بنا دیے اس نے۔ ومن جزاہ فقد جہلہ، اور جس بندے نے خدا کے دو جز بنائے وہ خدا سے جاہل ہے۔ ومن جہلہ، اور جو بندہ خدا سے جاہل ہو گیا وہ کیا کرے گا؟ فقد اشار الیہ، کہے گا وہ اشارہ کرے گا اس کی طرف۔ ومن اشار الیہ فقد حدہ، جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے خدا کو محدود کر دیا۔ ومن حدہ فقد ادہ، جس نے خدا کو محدود کر دیا اس نے خدا کو معدود کر دیا، شمارش میں لے کر آیا، ایک وہ، ایک میں، ایک یہ، ایک وہ، ایسے۔ ومن قال فیما فقد ضمنہ، جس نے کہا خدا کس میں ہے اس نے خدا کو کسی میں ڈال دیا، کسی میں ضمیمہ کر دیا۔ ومن قال علامہ، اور جس نے کہا خدا کس چیز پر ہے فقد اخلا منہ، تو پس جب کہا نا کہ خدا فلاں شے پر ہے تو پس اس شے سے خدا کو خالی کر دیا۔ درست ہے؟ کائنون لا ان حدث موجود لا ان عدم مع کل شیء لا بمقارنت وغیر کل شیء لا بمزایلت۔ یہ فقط امیر المومنین بیان کر سکتے ہیں۔ اتنے عرصے کے بعد یہ بیانات مولا کے رہنما ہیں، پھر جا کر انہی بیانات سے رہنمائی لیتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہم لفظوں کو بیان کر پاتے۔ اس زمانے میں امیر المومنین ایسے بیان کرتے کائنون، خدا موجود ہے لیکن لا ان حدث، ایسے نہ ہو کہ پہلے نہ ہو پھر موجود ہوا نہ، موجود خدا موجود ہے، لا ان عدم، ایسے نہیں ہے کہ پہلے نہ ہو پھر وجود میں آئے، مع کل شیء، ہر چیز کے ساتھ ہے، لا بمقارنت، لیکن ایسے نہیں کہ جیسے دو چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہے، جیسے گلاس میں پانی ہوتا ہے، نہ ایسے نہیں ہے۔ وغیر کل شیء، ہر چیز کے علاوہ ہے، اس کا غیر ہے، لیکن لا بمزایلت، ایسے نہیں ہے کہ یہ چیز جدا ہو اور خدا ایسے جدا ہو، خدا کو کاٹ دو، نہ ایسے نہیں ہے۔ فاعلون، خدا فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، واقعا مختلف افعال کو انجام دیتا ہے، لا بمعنی الحرکات، لیکن ایسے نہیں جیسے ہم کرتے ہیں ہاتھ سے ایک چیز کو اٹھایا پھر ادھر رکھا، ایسے حرکات کے ذریعے سے، نہ ایسے فاعل نہیں ہے۔ لا بالمعنی الحرکات والآلات، ایسے نہیں ہے کہ حرکاتوں کے ذریعے سے، مثلا آلات کے ذریعے سے، اوزار کے ذریعے سے، ابزار کے ذریعے سے، خدا ایسے فاعل نہیں۔ بصیرون، خدا بصیر ہے، اذ لا منظور الیہ من خلقہ، اللہ اکبر، کہ جب مخلوق میں سے منظور نہیں ہے اس زمانے میں بھی بصیر ہے۔ یہ واقعہ جسے کہیں کہ نہج البلاغہ کا بیان، خطبہ عجب ہے۔ کہتے ہیں کل ان بیانات پر تو انسان توجہ کرے کہ کس طرح کے بیانات ہیں۔ یا مثلا اصول کافی کے اندر جو روایات ہیں، کتاب التوحید اصول کافی میں سنگین ترین کتاب ہے، متاسفانہ ہم لوگ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ وہاں پر راوی کہتا ہے، ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، سمعت ابا عبداللہ، امام صادق علیہ السلام سے سنا، کیا یقول، آپ فرما رہے تھے، لم یزل اللہ عز وجل ربنا، ہے نا، لم یزل ربنا، اللہ ہمارا ہمیشہ سے رب ہے۔ لم یزل دیکھیے فعل افعال اقسام میں سے دیکھیے اسم خبر چاہیے۔ والعلم ذاتہ، صفات ذات،
ہمیشہ سے خدا ہمارا رب ہے. والعلم ذاتہ، علم ذات خدا ہے، عین خدا ہے. ولا معلوم، بے شک معلوم خارج میں موجود نہیں تھا، لیکن علم عین ذات خدا ہے. والسمع ذاتہ، سمع عین ذات خدا ہے. ولا مسموع، کوئی مسموع نہیں تھا لیکن سمع عین ذات خدا ہے. والبصر ذاتہ، بصر ذات خدا ہے. ولا مبصر. والقدرت ذاتہ ولا مقدور، قدرت عین ذات خدا ہے، عین ذات خدا، لیکن بے شک مقدور نہیں تھا. فلما احدث الاشیاء وکان المعلوم، اور جب خدا نے اشیاء کو پیدا کیا اور معلوم پیدا ہوا تو وقع العلم منہ علی المعلوم، اب خدا کا علم اس معلوم پر پڑا. دوسرے لفظوں میں کہ ملا صدرہ کے بقول یا حکم مشاہ کے بقول خدا کا علم علم فعلی ہے. ایک لحاظ سے میں نے عرض کیا تھا نا، علم کی دو قسمیں، یا علم فعلی ہے یا علم انفعالی ہے. علم انفعالی یعنی وہ علم جب معلوم ہو پھر ہم عالم بنے، معلوم سے علم آئے، معلوم ہو پھر اس کا علم پیدا کرے، اس کو کہیں گے علم انفعالی. ایک مرتبہ علم ہوتا ہے علم فعلی، علم ہے اسی علم کی بنا پر معلوم وجود میں آ رہا ہے. تو مولا فرما رہے ہیں کہ خدا کا علم ایسے ہے، پہلے ہے، وہی علم فعلی ہے کہ اس علم فعلی سے معلوم بن رہا ہے. وقع العلم منہ علی المعلوم، خدا کا علم ہے جو معلوم پر پڑ رہا ہے، نہ ان کے معلوم سے خدا علم لے رہا ہے. سبحان اللہ، یہ بیانات عجب بیانات ہیں، یعنی یہ فقط ہمارے پاس ہیں، روایات آل محمد کے اندر یہ بیانات ہیں، دوسری جگہوں پر آپ کو بیانات نہیں ملیں گے. خوبصورت ترین مباحث، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ کام نہیں کرتے. آگا کتاب توحید صدوق واقعاً درسی کتابیں پڑھنی چاہیے. کتاب اصول کافی، کتاب التوحید، حد عقل جلد اول اصول کافی کی، کتاب التوحید، کتاب الحجات، اور اسی طریقے سے کتاب العقل والجال، یہ جو جلد اول ہے اصول کافی، باید آدم بخونے، لیکن ہم لوگ نہیں پڑھتے. واقعاً ہم لوگ یعنی حوزہ ہی نہیں پڑھتا، یہ مصیبت ہے. خب یہ صفات خدا کے بارے میں گفتگو کہ بہرحال ایک اور بات شروع ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم جلسے آئندہ میں شروع کریں گے. وہ صفات سلبیہ میں سے رؤیت خدا، آیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.